بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج وفرجنا به واجعلنا من أعوانه وأنصاره. دو مسئلے واجبات نماز کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے۔ واجبات نماز میں سے جیسا کہ عرض کیا کہ سب سے پہلے جو ہے نیت ہے، تو نیت میں چند چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور یہ پہلے بھی عرض کیا۔ البتہ یہ نیت کے مسائل میں تمام جو ہیں دوسرے مسائل کے ضمن میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، تو میں پہلے ہی فہرستوار آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نیت میں سب سے پہلے قصد عمل ضروری ہے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ارادہ ہو کہ میں بھی نماز پڑھوں گا، اسے قصد عمل کہتے ہیں۔ دوسرا نماز کا تعین ہے کہ کون سی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نیت میں یہ مشخص ہونا، مثلا ظہر کی نماز ہے، مثلا عصر کی نماز، مثلا فجر کی نماز معین ہو تو پہلے عمل معین ہو کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کون سی نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دو، تیسری چیز تعداد رکعات مشخص ہو، آپ کے ذہن میں ہو، نیت ارادے میں ہو کہ 4 رکعت نماز ظہر بجا لانی، 3 رکعت نماز مغرب، 2 رکعت نماز فجر، یہ رکعتیں بھی آپ کے ذہن میں ہوں۔ اور چوتھی چیز جو ہے واجب اور مستحب کا تعین ہونا چاہیے نیت میں کہ یہ جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ نماز میرے اوپر واجب ہے مثلا، یا مستحب نماز ہے، نافلہ پڑھنا چاہتا ہوں مثلا مستحب ہے، فجر کی 2 رکعت واجب پڑھنا چاہتا مثلا واجب ہے، یہ جو ہے مشخص ہونا چاہیے۔ اور 5ویں چیز نیت میں ضروری ادا اور قضا کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ نماز جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ میری نماز اس وقت ادا ہے یا یہ نماز قضا ہو چکی ہے۔ مثلا قضائی 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں، قضائی نماز ہے، تو نیت میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نماز میری قضا ہو چکی ہے، قضا نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں، تو یہ 5ویں۔ 6ٹھی چیز جو ہے وہ نیت میں لازمی ہے، وہ قصد قربت ہے کہ یہ جو نماز میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ محض رضا پروردگار کے لیے ہے، محض خداوند متعال کی اطاعت و فرمان برداری کے لیے ہے، اسے قصد قربت کہتے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ 7ویں چیز استمرار نیت شرط ہے کہ اول نماز سے آخر نماز تک آپ کی وہی نیت ہو، باقی ہو اسی نیت پہ، درمیان میں خلاف نیت کوئی اور چیز نہ ہو کہ ابھی نماز مثلا چھوڑنا چاہے، مثلا ترک کرنا چاہے، کچھ بھی، تو استمرار اول نماز آخر تک اپنی نیت پہ باقی ہونا چاہیے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، ظہر ہے، ادا ہے اور میں خدا کے لیے، تو آخر تک یہ اسی نیت پہ انسان نماز کو جاری رکھے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز میں اس طرح انسان غافل ہو جائے، کبھی کبھی غفلت واقع ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، اس طرح غافل ہو جائے کہ اگر احیانا مثلا کسی نے پوچھا بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، اسے پتہ نہ چلے کہ میں کیا کروں، اس قدر توجہ ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی کم از کم اتنی توجہ ہونی چاہیے، لازم ہے۔ اگر اتنی توجہ بھی نہ رہے، اصلاً فراموش کر جائے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد، دعا نہ اذان اور اقامہ کے درمیان رد نہیں ہوتی۔ ہماری جو ہے دعاؤں کا اگر بہتر سے بہتر اثر لینا چاہتے ہیں، اذان اور اقامہ کے درمیان ایک وہ فرصت ہے کہ جہاں انسان کو دعا کرنی چاہیے، اور بہترین دعا وہاں پہ مثلا کریں، مثلا حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد دعا، مثلا پیغمبر آل پیغمبر پہ درود، یہ بھی ایک دعا ہے۔ اسی طرح جو امام کے ظہور کے لیے، یا پھر جو ہے باقی جو ضروری ترین آپ کی دعا ہے، مثلا عاقبت بخیری کے لیے دعا، یہ چیزیں۔ تو فرمایا کہ اذان اور اقامہ کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ تو یہاں دوسرے اور بھی مواقع ہیں، مثلا جو اذان کے اوقات میں، مثلا بارش کے اوقات میں، مثلا غروب آفتاب کے بعد، مثلا جمعہ کے دن، بہت مختلف موارد میں نماز دعائیں قبول ہوتی ہیں، نماز کے بعد، نماز سے پہلے۔ اسی طرح ایک موقع اذان اور اقامہ کے درمیان ہے، جب اذان دے دی جائے
تو ہم لوگ دوسرے کاموں میں مصروف نہ رہیں، مومنین وہاں پہ چند دعائیں اپنے لیے مانگے، اس کے بعد اقامہ شروع ہو جائے۔ حضرت آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا من سمع النداء وهو فی المسجد، ایک شخص مسجد میں ہے اور اذان کی آواز سن لیتا ہے کہ اب نماز کا وقت ہو چکا، اور ثم خرج، پھر وہ مسجد سے نکل جاتا ہے، اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جو شخص اذان سنے اور مسجد سے نکل جائے فهو منافق، وہ شخص منافق ہے۔ یعنی اسلام میں اہل بیت کی نظر میں ایسا شخص کہ جو مسجد میں ہونے کے باوجود بغیر کسی عذر شرعی کے اس لیے نکل جاتا ہے کہ اب یہ لوگ نماز پڑھیں گے، ابھی خود نکل جاتے ہیں، یہ اسلام نے کہا کہ منافق ہے۔ الا رجل يريد الرجوع الیہ، مگر یہ کہ ایک شخص پلٹ کے آنا چاہتا ہے، اس کے لیے خیر وہ نہیں ہے۔ مثلا پانی پی کے آنا چاہتا ہے، مثلا جو ہے منہ صاف کر کے آنا چاہتے ہیں، کسی چھوٹے سے کام کے نکل، ارادہ یہ کہ میں نے آنا ہے واپس نماز کے، اس کے لیے حرج نہیں ہے۔ جو شخص نماز اور جماعت سے بھاگنا چاہتا ہے کہ چونکہ اذان ہو گئی اب یہ لوگ نماز پڑھیں گے با جماعت اور میں نکل جاتا ہوں، تو اسلام نے فرمایا کہ وہ شخص منافق ہے۔ او یکون علی غیر طہارۃ فیخرج لیتطہر، یا ایک شخص اس لیے مسجد سے نکل جاتا ہے تاکہ جلدی سے وضو کر کے واپس آ جائے نماز کے لیے۔ تو ایک شخص معمولی کام کے لیے جا کے واپس آنا چاہتا ہے، جگہ لینے، تسبیح لینے جاتے، ٹوپی پہننے جاتے مثلا، یا ایک شخص جو ہے طہارت اس کی نہیں ہے، جلدی سے مسجد سے نکل جاتا کہ طہارت کر کے واپس نماز کے رہے، تو یہ شامل نہیں ہے۔ ویسے اگر بغیر کسی عذر شرعی کے صرف نماز اور جماعت سے انسان بھاگنا چاہے تو امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، کہ وہ شخص